community to play its role in an exclusive and unbiased process as well as economic sustenance of Afghanistan to avoid a human catastrophe. سب سے پریشان کن بات ہے، اس کے بارے میں ہر پاکستانی کو پریشان ہونا چاہیے، وہ ہے TTP۔ ہمارا جو مطالبہ ہے حکومت کی طرف سے پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے۔ یہ تمام معاملات پارلیمان میں مشترکہ اجلاس میں پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑا نزدیک سے اور بڑا غور سے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں۔ 29 اگست کو کراچی میں PDM کا جلسہ بھی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شوکت پراچا اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو۔ پاکستان کے اندر TTP کے حوالے سے، تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے شدید خدشات پائے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان اپنی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف نہ استعمال ہونے کی جو وعدے کیے تھے وہ پورے کریں گے۔ ایک وقت تھا، اس وقت کے افغان صدر حامد کرزئی پاکستان سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ملا عبد الغنی برادر کو ان کے حوالے کیا جائے۔ آج ملا عبد الغنی برادر کابل پہنچ چکے ہیں۔ اب سابق صدر حامد کرزئی کا کیا ہوگا؟ ملا عبد الغنی برادر اس وقت منظر عام پر آئے جب 2010 میں انہیں کراچی سے گرفتار کیا گیا اور اس وقت ملک کے وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک صاحب تھے۔ آج ہمارے روبرو بھی سینیٹر رحمان ملک صاحب ہیں۔ شکریہ ملک صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ میں TTP سے بات کا آغاز کرتا ہوں کیونکہ TTP پہ آپ کا بھی بڑا فوکس رہا اور TTP پاکستان کے لیے ابھی بھی خطرہ ہے۔ اب کیا ہوگا جب افغانستان میں افغان طالبان آ چکے ہیں؟ تحریک طالبان پاکستان کا کیا ہوگا؟ تھینک یو راجہ صاحب۔ میرا روبرو نہیں، آج میں راجہ صاحب کے کٹہرے میں کھڑا ہوں اور کٹہرے میں سوال کافی سخت ہوتے ہیں۔ obviously I try to be very brief، لیکن آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ان سب شہداء کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ میاں ان کو جوار رحمت میں جگہ دے جن کی شہادت آج صبح بلوچستان میں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں اور یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، اس میں ڈیٹیل سے آپ کے انٹرویو میں بات کروں گا۔ آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اپنی تمید باندھی، اٹس ویری گڈ۔ TTP پاکستان، جی جس نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا، محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا، اور پاکستان کا کوئی شہر ایسا خالی نہیں ہے جہاں دھماکے نہیں ہوئے اور TTP کا نام نہ آیا ہو۔ اب جب آپ نے اس کا نام لے ہی لیا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ریجیم چینج ہوتی ہے اور جو ایک نیکسس تھا را کا ود دی افغان انٹیلیجنس وہ ختم ہوگا اور TTP کے لوگ تتر پتر ہو جائیں گے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہنر میں انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو اور مضبوط کیا اور میری اطلاعات کے مطابق جو مولوی فقیر محمد ہے جو یہاں سے بھاگ گیا تھا جب ہم ریسٹ کرنے کی کوشش کرتے، یاد ہے، اب ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے، میں گیا بھی تھا اس وقت ممان میں بھی، اور آپ کو پتا ہے فقیر محمد جو کہ پشاور میں ایک چائے کے کھوکھے پہ کام کرتے تھے اور کس طرح وہ ایک امیر کے طور پر ابھرے، لیکن سب کچھ یہ انڈیا اور افغانستان نے کیا۔ اب افغانستان نے کیا جو پاکستان کے اس وقت اینٹی تھا۔ اب نے ملا بردر کی بات کی، اب اسی کے ساتھ لنکڈ ہے، اس لیے میں اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ اب بھی ہو رہا ہے اور دھماکے آج بھی ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ را کا اتنا سٹرونگ انگریس ہے TTP کے ساتھ، بوتھ منی وائز اور ٹریننگ وائز اور فیسلٹی وائز، کہ وہ آج بھی سب کچھ وہ کرا رہا ہے جو پہلے کرا رہے تھے۔ ایک چیز جو اس پورے ماحول میں ہم مس کر رہے ہیں راجہ صاحب، وہ ہے داعش، اور میں نے بہت پہلے کہا تھا داعش پاکستان میں ہے، پاکستان میں داعش اپنا کام نہیں چھوڑے گی، اس کے پیچھے دنیا کی طاقتیں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اسی داعش نے 11 چائنیز کو جس انداز سے مارا اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے ہے۔
اور میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ وہ ہیں. اب یہ آنے والا وقت جو ہے اس میں داعش، مجاہدین، میں یوز کر رہا ہوں ورڈ مجاہدین ورسز طالبان. اب مجاہدین اور ورسز طالبان، مجاہدین کون ہیں؟ ابھی آنے وہی 80s والے مجاہدین. ان میں سے کچھ جو مجاہدین اس وقت 80s کے تھے وہ آن دی بیسس آف دیئر ڈفرنسز وہ طالبان سے علیحدہ ہو گئے تھے. اور وہ مجاہدین آپ کا سمجھ لیں مکس ہے. وہ مجاہدین جو کہ یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا کہ پنجابی طالبان کا لفظ استعمال کیا تھا تو میری بیشنگ شروع ہو گئی تھی. اب بھی وہی پنجابی طالبان، اگر آپ کنڑ میں جائیں تو پنجابی طالبان بھی نظر آتے ہیں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، ایس ایس پی ہو یا پنجابی طالبان ہو، وہ افغانستان میں تھے. میں تو کہہ رہا ہوں کیا افغان طالبان کی حکومت یا ان کے کنٹرول کے بعد وہ پھر سے آپریٹ کرتے رہیں گے؟ میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو بھی، عوام کو بھی اور دنیا کو اس کی طرف نظر نہیں ہے جس طرف میں آپ کی نظر لانا چاہتا ہوں. جی، وہ یہ ہے کہ فیوچر میں ایک پلاننگ ہے کہ سی پیک کو ہر صورت ڈسٹرب کرنا ہے اور چائنا کو اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے اینڈ ٹرائنگ ٹو ڈو ود ٹی ٹی پی اینڈ ڈیش کوئی سم ٹائم آپ دیکھیں نا، آپ نے را کی نیکسس کی بات کی، را فنڈنگ کرتی تھی، اس کے بعد ویسٹرن کنٹریز فنڈنگ کرتے تھے تھرو این ڈی ایس اینڈ دی پریویس افغان ریجیم. اب تو وہ چلے گئے. اب ٹی ٹی پی کو، جماعت الاحرار کو یا داعش کو، ایسے گروپس کو کون فنڈنگ کرے گا؟ میں اسی لیے تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو کابل میں پوزیشن یہ ہے کہ وہاں کوئی گورنمنٹ ابھی نہیں بنی. ٹھیک ہے. نمبر 1 میں آپ کو یہ ایک اندر کی آپ کی کہانی بتا رہا ہوں جو مجھے آج صبح 9:30 بجے وہاں سے پتا چلا ہے اور میری اپنی سورسز سے پتا چلا ہے کہ جو کندھاری طالبان ورسز خوست طالبانیز مین جو آپ کے حقانی نیٹ ورک، جی اس میں تھوڑا سا ڈفرنس آ گیا. وہ یہ کہ سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ بن رہا ہے اور اگر وہ بنتے ہیں تو دے آر رائٹلی کلیمنگ حقانی بردرز کے ہمیں پرائم منسٹرشپ دیں، جبکہ جو اس وقت حقانی نیٹ ورک کو جو چیز وہ مانگ رہے نہیں دے رہے اور ملا بردر کو ایز اے لیڈر آف دی ہاؤس اور یا سمجھ لیں ٹو لیڈ دی گورنمنٹ کے لیے جو پروگرام بنا ہوا ہے. اب اس وقت حقانی برادران جو ہیں سراج حقانی وہ ملٹری مائٹ کا ہیڈ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے سارے کا سارا جو کابل کا کنٹرول ہے ایز آئی ایم سٹنگ ود یو اٹ از ود انس حقانی. بالکل. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی تباہ ہوئی، ہمیں باہر کی دنیا میں بھی بڑا برا بلا کہا گیا اور صرف حقانی نیٹ ورک کے لیے کہ ڈو مور سنڈروم، ڈو مور اگینسٹ حقانی نیٹ ورک. آج وقت کا پانسا پلٹا دیکھیں اور میرا وہ آرٹیکل پڑھیں کہ ورلڈ ورسز حقانیز، وہی نیٹ ورک اب آئے گا حکومت میں 3 مہینے پہلے لکھا تھا، آپ نے دیکھ لیا وہ آ گیا. اب اس چیز میں جب کہ یہ میں بات کر رہا ہوں تو میرا ملا بردر کیونکہ ذکر آ چکا ہے تو اس کے ساتھ اگر ہم انیکس کر کے میں 2-4 سینٹنسز پہ میں ملا برادر پہ بات کرتا ہوں. ملا برادر کے ساتھ آپ کو بہت پیار ہے، آپ اس میں سیپریٹ سلاٹ میں سیپریٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں بریک لے لیتا ہوں ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ملا عبد الغنی برادر کون ہیں، پاکستان میں پہلے وہ کہاں تھے، پھر 2010 میں جب وہ گرفتار ہوئے، رحمان ملک صاحب اس وقت سینیٹر تھے، وزیر داخلہ تھے، بار بار وہ ملا برادر کی بات کر رہے ہیں. تو میں ضرور یہ سوالات میرے ذہن میں ہیں، میں ان کے سامنے رکھوں گا کہ آخر وہ پاکستان میں تھے، کرزئی صاحب کیوں بار بار مطالبہ کرتے تھے، یہ کابل گئے تھے، وہاں سینیٹر رحمان ملک سے کابل میں بھی مطالبہ کیا گیا کہ ملا عبد الغنی برادر کو ہمارے حوالے کیا جائے. پھر ایک بار تو اس وقت کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی صاحب پاکستان آئے تھے ایز ہیڈ آف پیس کونسل، تو ان کو رسائی بھی دی گئی تھی ملا عبد الغنی برادر تک. اب وہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ افغانستان کے سربراہ بننے جا رہے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک صاحب بات کر رہے ہیں ملا عبد الغنی برادر کے حوالے سے. یہ بتائیے کہ 2010 سے پہلے تو ملا برادر کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا.
آخر وہ اتنا اہم تھا جو آپ لوگوں نے گرفتار I کیا؟ hope you will give me uninterrupted 5 minutes 5 to منٹ tell my people as to what exactly happened. اور جب میں 2 ختم minutes, sir. کروں گا ہم بارگین نہیں کرتے. 2 minutes. نہیں، جب ہم بارگین نہیں کرتے کیونکہ ایک ایسا نیشنل ایشو ہے جس کا آنے والے وقت کے ساتھ بہت پلیز نیکسس ہے. پلیز سر. جب میں منسٹر بنا تو آصف زرداری صاحب نے مجھے سب سے پہلے اپنا خاص میسنجر بنا کے کابل بھیجا. آئی لینڈیڈ ان پاک ون ایئر کرافٹ. آئی واز ویری ویل ویلکم اور میں سیدھا گیا کارزئی صاحب کے پاس. میری ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ ہوئی اور ہم نے انشور کرایا کہ ہم آپ کو فل سپورٹ دیں گے آر گورنمنٹ آر پارٹی. لیٹر آن آپ کو یاد ہوگا کہ دھماکے بہت شروع ہو گئے تھے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جان سلوکی جو وہ بھی یہاں سے اغوا ہوا. ٹھیک ہے. اور برامداد بھگتی آلموسٹ 3 houses away فرام کرزئی ہاؤس واز دیئر. وہ اتنے کے دھماکے اور اتنے کے کیسز بڑھ گئے کلنگ کے افغانستان اور بلوچستان کے بارڈر اور ان سائڈ. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی ول گو اینڈ لانچ آور سیریس کنسرنس ٹو پریزیڈنٹ کارزئی. ٹھیک ہے. میں ہمارے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی ہیڈ کر رہے تھے, میں ان کے ساتھ تھا, اور اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل ظہیر وہ ہمارے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. اور یہ آڈ کام مجھے دیا گیا کہ ملک صاحب آپ نے بتانا ہے کرزئی صاحب کو, کارزئی صاحب کو کہ ہم کیوں آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میں جب بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیوں گیا, اور اس کے دور رس جو اثرات ہیں وہ آج بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کارزئی صاحب کو کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ, دیر آر 5 ٹیررسٹ سینٹرز جہاں سے بلوچی یوتھ کو ٹرین کر کے لانچ کیا جاتا ہے بلوچستان میں, اور ہر اعضاء کو کاٹنے کے مارنے کے ڈفرینٹ پیسے دیے جاتے ہیں. یہ نیشنلسٹ سب نیشنلسٹ گروپس کے حوالے سے آپ بات جی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. جی. تو کارزئی صاحب از اے ویری کول مین, ویری اسمائلنگ فیس. یہ کہنا ملک صاحب یہ کوئی غلط فہمی ہوگی آپ کو, نہیں ایسے نہیں یہ ہوتا. سب لوگ بیٹھے, سب بیٹھے ہیں, ہمارا ڈیلیگیشن بھی بیٹھا ہوا, آپ ان کا ڈیلیگیشن. جنرل ظہیر صاحب سے پوچھ لیجیے گا, گیلانی صاحب سے پوچھ لیجیے گا. یہ ڈاکٹر عبداللہ اس وقت وزیر خارجہ تھے, یہ بھی بیٹھے ہوں گے. نہیں یہ نہیں تھے, ہم صرف یہ لوگ تھے جن کی بات کر رہے ہیں. نہیں ان کی طرف سے جیسے ایسے کارزئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ایسے گیلانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, سینیئرٹی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا, اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ہمارے DG ISI, اور رائٹ پہ جو ہمارا بیسک اسٹاف تھا. میں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ, آئی ایم ہیئر ود یو آف کورس انشورنگ ایوری تھنگ کہ میں آپ کو پروفس کے ساتھ بات کروں گا. فیکچولی کریکٹ. کہتا نہیں ہو نہیں سکتا, یہ از رانگ. میں نے وہ تصویریں دیکھ کے ذرا تھوڑے سے وہ ہلے. پھر میں ایک USB دی, میں نے کہا یہ اگر ہے تو چلا دیجیے گا, لیکن بہرحال آپ امبیرس ہوں گے. میرے کارزئی صاحب میں پہلے بھی آپ کو جانتا ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں. آئی ایم این انویسٹیگیٹر and I'm here with full investigations. And I can see on my death that these centers are there and they are being actually supported by your Afghan intelligence. ٹھیک ہے. I must appreciate Karzai. He says, تھوڑا مسکرائے, کہتا ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, you're right, but میرے بس میں نہیں ہے یہ. کہتے ہیں کارزئی صاحب یہ آپ اس طرح کریں کہ آپ امریکن سے بات کریں, میں نہیں کر سکتا. اور تھوڑا پاس دے کے کہتے ہیں ایک ہو سکتا ہے, لیٹس ڈو گڈ برو. میں نے کیا کہتا, آپ ملا برادر کو ہمارے حوالے کر دیں, اچھا تو ہم یہ جو 5 سینٹر ہے یہ ختم کرا دیں گے. میں نے کہا سر آپ تو پھر بے بس نظر آ رہے ہیں مجھے. تو سوری ٹو یوز دا ورڈ, اٹس ہائیلی انڈپلومیٹک. تو آپ کیا ڈمی پریزیڈنٹ ہیں کہ آپ ایک ساورن اسٹیٹ کے پرائم منسٹر کو, انٹیریئر منسٹر کو اور ہیڈ آف دی انٹیلیجنس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں. کہتا ملک صاحب اندر کی باتیں بہت ہوتی ہیں. بہرحال اس کے بعد وی کیم بیک. جب واپس آئے تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. اینڈ ڈیورنگ دس پیریڈ مولا ربانی مرڈر ہو گیا. ٹربن بم میں جو پیس کمیٹی کا ہیڈ تھا کابل میں مار دیا گیا. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ریکویسٹ آ گئی کہ یہ تو مروایا ملا برادر نے, اس پہ ڈائریکٹ الزام آ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, بھیجے انٹیلیجنس.
तो इन्होंने जो इंटेलिजेंस भेजी, मैंने खुद वो इंटेलिजेंस देखी, हमारे लोगों ने भी देखी, दूसरों ने, तो आई डिस्कार्डेड दैट इंटेलिजेंस के ये जो सुसाइड बॉम्बर था, टर्बन बॉम्बर, वो मुल्ला ब्रदर को मिल के गया था। हमारी इतलात के मुताबिक और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हमें मिलके नहीं गया था। ठीक है, आगे आ जाए आप। उन्होंने कहा जी हम एक्सेस चाहते हैं। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू आवर लॉ यो पीपल कैन नॉट इंटेरोगेट। नहीं जी हम अकेले करना चाहते नहीं, हैं। उस वक्त तक मुल्ला ब्रदर गिरफ्तार हो चुका था, हमारे पास पहले का था वो, इसीलिए तो डिमांड की उसने ना। अच्छा। मुल्ला करजाई साहब ने, पहले करजाई थे। अच्छा, अब जब वो सारी चीजें हमारे पास आ गई तो हमने कहा ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी कैन गिव द एक्सेस टू योर इन्वेस्टिगेटर इन द प्रेजेंस ऑफ आवर इन्वेस्टिगेटर्स। तो हमारी इन्वेस्टिगेटर की प्रेजेंस में मुल्ला ब्रदर वाज इंटेरोगेटेड, इंटरेक्टेड, बाकायदा आपने रसाई इजाजत दी, दी, कानून के मुताबिक दी। अफगानियों को आपने इजाजत दी मुल्ला ब्रदर की इन्वेस्टिगेशन करें, इंटरेक्शन करने के लिए, और फ्यू क्वेश्चंस, वो इन्वेस्टिगेशन हो गई। लेकिन नहीं, मैं टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करता हूं, दुनिया में ऐसा नहीं होता कि किसी दूसरे मुल्क से आके आप इन्वेस्टिगेशन कर लें। यस, इंटरेक्ट कर लेते इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, क्वेश्चन इंटेरोगेशन कर ली, वो रिपोर्ट मेरे पास आई। ठीक है, तो अभी तक इंटीरियर पड़ी हुई है, देख लेना कहीं से। ठीक है, मैंने वो बड़ी गौर से, तफसील से पढ़ी, एंड वी रिग्रेटेड, अगेन आई एम टेलिंग यू, रिग्रेटेड टू हैंड ओवर मौला ब्रदर टू अफगान प्रेसिडेंट। अगली इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता, लेकिन उससे पहले जो मेरा सवाल था कि गिरफ्तार क्यों किया था, वो तो पहले लाइमलाइट में नहीं थे। नहीं, वो ऐसी बात नहीं, आपको पता है ना कि प्रेशर तो हमारे पास सारे वक्त था कि जो उनके लीडर्स हैं टीटीपी के, अफगानिस्तान के, टीटीए के, जो भी टीए के, जो अफगान तालिबान थे, तो अफगान तालिबान के जितने लोग थे उनको पकड़ रहे थे हम, उसी में ये भी आ गया, ही वाज कॉट। ये कोयटा में और कराची में और पेशावर में ये मूव करता था, तो he came under the radar and he was arrested properly and he was housed properly as a arrested person. जो हाँ, of course, आपको ये भी बताऊं कि जो मुल्ला ब्रदर है, he was the second in command of Mullah Umar, and you know that I met Mullah Umar with जनरल बाबर, आपके भी फेवरेट होते थे जी। बिल्कुल, मैंने बहुत काम किए मरहूम के साथ। जब शुरू में थे, जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, आप डीजीएफआई थे। बिल्कुल उस वक्त मिला था। मुझे शक पड़ता है कि मुल्ला ब्रदर उनमें थे, क्योंकि ये सेकंड इन कमांड थे। उधर जाके मिले थे? नहीं, ये आए थे ब्लू एरिया की, नहीं जो बिल्डिंग जो वो भी है नार्कोटिक्स कंट्रोल की, तो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के साथ साथ नार्कोटिक्स का भी उनके पास चार्ज था, जैसे मेरे पास था। अच्छा, जब यानी गवर्नमेंट थी इनकी, आप उस वक्त हमारी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। खैर वो एक लंबा किस्सा, एक सेपरेट है। उसके बाद क्या होता है कि जो अमेरिकन हैं, दे हैड आइडेंटिफाइड हिम दैट ही इज द रियल मैन, रियल पर्सन। तो हमें जब ये आया, आपको पता है दोहा का मामला आया, तो यू नो बाय नेम, आई एम यूजिंग द वर्ड बाय नेम, द अमेरिकन रिक्वेस्टेड दैट वी विल नेगोशिएट थ्रू मुल्ला ब्रदर। इसका मतलब है कोई अंडरस्टैंडिंग तय हो चुकी थी। और जब मुल्ला ब्रदर ने जब लीड किया, तो मैंने उसी 15 दिन के बाद कह दिया कि नेक्स्ट लीडर ऑफ अफगानिस्तान इज मुल्ला ब्रदर। आप क्या समझते हैं, मुल्ला ब्रदर अब उनको बड़ा अहम रोल मिलने वाला है? अभी हमको डिजिग्नेशन नहीं दे सकते। आपने ये भी कह दिया कि हकानी जो है, हकानी कुछ ओहदा मांग रहे हैं, मुल्ला उमर ब्रदर की जगह हमवार की जा रही है। मुल्ला उमर ब्रदर को आप कैसा पाएंगे अगर वो देखिए जी, सबसे बड़ी पोस्ट मिल जाती है? सबसे पहले दुनिया का एक माइंड सेट जो है वो तालिबान के लिए टेररिस्ट का बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ मुल्ला ब्रदर और हक्कानी नेटवर्क जो है, जो हक्कानी ब्रदर्स हैं, इनको आपस में मिल के एक फार्मूला बना लेना चाहिए। जबकि पंचशेरी से जो आपका अहमद शाह मसूद जूनियर जो है, उसने भी गालबन थोड़ा ग्रीन सिग्नल इनको दिया है कि ये सही है रिपोर्ट। ये मेरी यहाँ आज सुबह तक तो यही है, लेकिन अभी तक वो एज सच इनका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ। और साले अमरुल्ला जो है, he is actually trying to put the splinter के ये ना हो। और मेरी असेसमेंट है, ये भी नोट करके रख लीजिएगा कि इस वक्त जो तालिबान का पूरा माहौल चल रहा है अफगानिस्तान में, फाइनेंशियल सिचुएशन, इंटरनेशनल सिचुएशन, और वो कमिटमेंट जो की हुई है तालिबान ने औरतों के मतलब, एजुकेशन के मतलब, और अपने जो रिलेशन है अपने इर्द गिर्द जो मुल्क है उनके साथ,
یہ اگر پورا نہ کر پائے تو وہاں پہ یہ سچویشن خراب ہو سکتی ہے اور طالبان میں بھی کچھ لوگ چتر بتر ہو سکتے ہیں. اس وقت 5 فیکشنز ہیں جس میں 3 فیکشنز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیورل لائن کو پکا کر دیں. ٹھیک ہے. 2 آر اپوزنگ اس انٹرنیشنل بارڈر کو جس کی ہم فینسنگ کر چکے ہیں. بالکل. اور یہ جب فینسنگ ہوئی تو انٹرنیشنل بارڈر بنا تھا تو ہوئی تھی نا. اگر مجھے آپ کہیں کہ پاکستان نے سب سے اچھا جو کام کیا وہ تھی جنرل باجوہ ڈاکٹرین, جس پہ انہوں نے جو فینسنگ لگا کے آج روکے ہوئے ہیں آپ نے جتنے بھی ایلیگل لوگ آنا چاہتے تھے خواہ ریفیوجی کی صورت میں فینسنگ کی وجہ سے. جی بالکل. اور یہ بڑا ضروری تھا. اور ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں آپ یہاں سے, یہ بڑا ضروری آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ there were 2 doctrines operating in this region including Afghanistan. One was Modi doctrine جو اس پہ میں نے بک بھی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری ہے جنرل باجوہ ڈاکٹرین. وہ جو جنرل باجوہ کی ڈاکٹرین ہے وہ کامیاب ہو گئی اس لیے کہ ہم نے ڈیفنس رکھا اور ہم نے صلح کی طرف گئے. اور ملا برادر کو جب مانگا امریکنز نے بات چیت کرنے کے لیے تو ہماری سمجھ میں آ گئی کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو گئی ہے. اور اس انڈرسٹینڈنگ کا پروف یہ ہے پراچا صاحب کہ وہ اسکاٹ فری جاتے ہیں طالبان اپ ٹو کابل, کوئی ریزسٹنس نہیں آتا. اور آج امریکہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ نے جو ہمارا جہاز بھی لیے ہیں یا ہماری گاڑیاں لی ہیں. لیکن ملک صاحب بات یہ ہے میں بریک پہ جا رہا ہوں لیکن اسی حوالے سے سوال بھی چھوڑ رہا ہوں. ملا برادر تھا تو پاکستان کی مانیٹرنگ میں تھا, پھر امریکن کے ساتھ الیک سلیک کیسے ہو گئی کہ وہ دوحہ پہنچ گیا؟ ہم نے خود ہی پہنچایا تھا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سلامتی کی صورتحال کے حوالے سے بات شروع کی تھی. چینی مفادات پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں. ضرور میں یہ سوال ملک صاحب کے سامنے اٹھاؤں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک صاحب. ہم بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے, خاص طور پر TTP کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے یہ باتیں بہت اہم ہیں. پاکستان کی قوم نے 80,000 قربانیاں دی ملک صاحب, $150 ارب کا نقصان ہوا. اب چینی مفادات پہ کیوں حملے کیے جا رہے ہیں؟ آپ ذرا چینی مفادات پہ بعد میں آتا ہوں. پہلے میں اس کو آپ کو ملا برادر کی جو پیاس ہے میں بجھا دوں گا آپ کے جو دل میں, اور عوام بھی جاننا چاہتی ہے کہ وہ ہماری مانیٹرنگ میں تھے, ہمارے پاس تھے. لیکن امریکہ نے انسسٹ کیا, میں ریکویسٹ کی کہ جو مذاکرات اب وہ کر رہے ہیں اسے ملا برادر جو ہے وہ لیڈ کرے گا. تو اس لیے کیونکہ اور ہم دوحہ میں 2018 میں بات چیت شروع ہوئی نا, ہم نے پھر تو یہ ملا برادر اور امریکن کی انڈرسٹینڈنگ پہلے سے تھی یا 2018 کے بعد؟ انڈرسٹینڈنگ تو لوگ پوچھ کے تو نہیں کرتے ہیں نا, طریقے سے ہوتی ہے. تو اگر انہوں نے کہا کہ ملا برادر آئے تو کہیں نہ کہیں تو میسج گیا ہی ہوگا. اس لیے کہ ملا برادر بڑے اہم تھے, وہ پولیٹیکل جو ڈیپٹی ہیں پولیٹیکل ان کے, ادروائز تو ملا ہیبت اللہ سپریم لیڈر ہیں. یہ نہیں ہے, آپ ٹیکنیکلی دیکھیں انٹیلیجنس جب پلے کرتی ہے نا تو وہ جو گروپ ہوتے ہیں ان میں رف ڈالتی ہیں. انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ سراج حقانی سے بات کرتے یا ہیبت اللہ سے کرتے, انہوں نے ملا برادر جو کہ کنداری طالب ہے اس کو لے کے گئے تاکہ دوسروں کے دلوں میں تھوڑی رفٹ پیدا ہو. ویسے تو یہ مقافات عمل ہے, حقانی نیٹ ورک, ہمارے کان بج گئے سنتے ہماری تباہی ہوگی. آج وہی حقانیز پورے کابل کو سیکیورٹی دے رہے ہیں. اور جو کرزئی صاحب کبھی ملا برادر کو مانگتے تھے, حوالگی رسائی مانگتے تھے, اب وہ ملا برادر کی ڈسپوزل پہ ہیں. مجھے ایک چیز اور بتا دیتا ہوں, جو لوگ جیل سے نکلے ہیں according to estimate which has reached me to last night 30,000 نکلے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جو طالبان نے چھوڑے ہیں ان میں سے خالد خان حسانی ہم کہتے تھے شاید ڈرون میں مارا گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ زندہ ہے اور وہ بھی وہیں پہ پہنچا کنر میں. ہمیں جب ڈیمانڈ کرنی, جو آج میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ملا برادر سے, سراج حقانی صاحب سے, اور جو بھی اس وقت کے رولر بننے والے ملا یعقوب سے, ملا یعقوب سے who is supposed to be I think ڈیفینس منسٹر اور ملٹری ہیڈ, میں ان سے یہ کہوں گا کہ پاکستان نے اپنے حصے کا سفر کر لیا ہے. اگر اب آپ TTP کے وہ بڑے بڑے ٹیررسٹ ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو یہ جنگ جاری رہے گی. اور یہ جنگ صرف یہاں نہیں رہے گے, یہ دیش TTP پاکستان اور طالبان اس کو لے کے جائیں گے چائنا تک.
اور پرابلم یہ ہے کہ جو ون بیلٹ ون روڈ کے اوپر انڈیا کی اسٹیٹمنٹ ہے اور انڈیا اس وقت بھرپور انداز سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، امریکہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی یہ سارا کچھ پاکستان نے کیا. لیکن میرا سوال یہ ہے امریکن سے، ڈائریکٹ ٹو دی امریکنس اینڈ دی امریکن ایڈمنسٹریشن، اگر آپ یہی جو ابھی کیا آپ نے اور ایک انٹرم سیٹ اپ بنوانے کی یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اگر آپ ایگزٹ اسٹریٹجی کا حصہ رکھتے ہوئے اپنی فوجوں کو نکالنے سے پہلے اگر آپ یہ کر لیتے تو یہ نہ ہوتا. میں نے جب کہا تھا 4 مہینے پہلے کہ آئی ایم سیئنگ افغان طالبان ٹیکنگ اوور اینڈ اینٹرنگ ان کابل، تب بڑے لوگوں نے سوال اٹھائے تھے، وہ ہوئے. بلکہ 3 دن پہلے میں نے کہا کہ یہ 5 کلومیٹر پہ چلے جائیں گے، اور گئے. اب طالبان آ گئے. 80s میں افغانستان کی صورتحال بنی، ہماری سیاست پہ اثرات آئے. 2001 کے بعد افغانستان میں ایک خاص صورتحال ڈیولپ ہوئی، ہماری سیاست پہ اثرات آئے. اب یہ ایک اور ٹرن آیا ہے، اب ہماری سیاست پہ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمسایوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا سیاست پہ اثر ضرور آتا ہے. ہمارے انڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کشمیر کی وجہ سے ہماری انٹرنل پالیٹکس میں ایک ریپل ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں. افغانستان میں اس وقت جو کچھ ہوا ہے، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مہاجرین آئیں گے پاکستان، اور اس کے لیے میں نے یاد سجیسٹ کیا تھا کہ کوئی 5-6 کیمپ جو ہیں بلوچستان میں اور شاورے میں کے قریب بن جائیں. میں ایم ہیپی ٹو انفارم یو اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن 6 کیمپ بن گئے ہیں. 3 جو بن گئے جی ہاں، 6 مہاجرین کیمپ بن گئے. دے رہا ہوں 6 بن گئے ہیں، 3 بلوچستان میں اور 3 ہیں خیبر پختونخوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا اچھا ایک قدم ہے. اس میں یو کے بھی 20,000 کے قریب لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور ساری دنیا نے کہا ہے کہ ہم جو بھی مہاجرین آئیں گے ان کو لک آفٹر کریں گے. اف یو ریکال، میں نے یہ لکھا تھا کہ صرف باڑ نہ لگائیں، وہاں پہ ہاسپٹل بنائیں، اسکول بنائیں. دنیا تو ملک صاحب پہلے بھی کہتی رہی، پھر 4 ملین کے قریب پرانے مہاجرین کون مدد کر رہا ہے؟ پہلا سبق سیکھا تھا نا، اب یہ بن گئے ہیں. وہاں اسکول بھی ہے، وہاں بازار بھی بنا دیا گیا ہے، وہاں ہاسپٹل بھی بنا دیے گئے ہیں، اور رہنے کا بندوبست. آپ خود فرما رہے ہیں کہ ہمسائے میں کچھ ہو تو اثر پڑتا ہے، ہمسائے میں کچھ ہو رہا ہے، ابھی تو ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن صرف آپ کی پارٹی کے علاوہ باقی جتنی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ 29 اگست کو کراچی میں ایک جلسہ عام کرنا چاہ رہی ہیں، پھر جلسے جلوس ریلیوں کا پروگرام ترتیب. سب سے پہلے تو میں، کیونکہ آپ نے افغانستان سے ریلیٹڈ بات کی ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ساری پارٹیاں، جتنی بڑی لیڈرشپ ہے، ابھی تک وہ سر جوڑ کے اکٹھے نہیں بیٹھے کہ آئیں ملیں اور دیکھیں کہ آنے والے وقت میں. تو حکومتیں بٹھاتی ہیں نا، حکومتیں لیڈ کرتی ہیں. پہلے ایسی کوئی بات نہیں ہے سر. محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے حکومت میں لی تھی، لندن میں ایک موٹ کر کے بہت سی چیزوں کا فیصلے کرائے تھے اور کیے تھے. آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جو بڑے لیڈر ہیں ان کو اس پہ اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے، سوچ سمجھ کے دینی چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ واویلا کریں اور نیگیٹیوٹی کریٹ نہ کریں، جشن نہ منائیں. آپ اپنی قوم کو اور اپنے جتنے ادارے ہیں ان کو ایک تسلی دینے کے لیے، بیکنگ دینے کے لیے ایک راہ چوز کریں. مثلاً امیچورٹی بہت زیادہ ہے. تو کراچی میں جو جلسہ ہوگا وہ دیں گے نا بیانات. تو آپ کا خیال ہے کہ جو اسٹیٹمنٹیں جلسوں میں ہوتی ہیں وہ کیا پالیسی بنتی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اسٹیٹمنٹ گیون ان دی موب اور ان جلسہ دے آر کنورٹنگ انٹو دی پالیسی؟ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہی چاہتا ہوں کیسے بیانات؟ جیسے آپ کو یاد ہے کہ ٹی ٹی پی نے قبضہ کر لیا تھا، یہی ٹی ٹی پی پاکستان نے سوات پہ، تو ہم نے ایک کانفرنس بلائی تھی، بلا کے. آپ حکومت میں تھے. میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ کو، یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب آگے انیشیٹو گول بیس کانفرنس بلائیں سارے سیاستدانوں کو، بلائیں سارے پرانے فارم منسٹرز کو، بلائیں پرانے فارم سیکرٹریز کو، جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں ان کو بلا کر ان سے پوچھیں، ایک پورے کا پورا لائے عمل بنائیں. صرف دیکھتی نہیں رہے، اور وہ اسٹیٹمنٹیں جو کہ غیر ضروری ہیں ان کو نہ دے خدا رہا. کون دے رہا ہے غیر ضروری؟ نہیں جی، میرا خیال ہے اگر آپ اسٹیٹمنٹ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو میں لے آؤں گا ساری. مثلاً کون سی غیر ضروری اسٹیٹمنٹ آپ کو نظر آئی؟ واٹ از دی پولیٹیکل امپیکٹ، انٹرنیشنل امپیکٹ، اور جو ہمارے ڈپلومیٹک امپیکٹ ہے اس کی بات دیکھیں.
अभी पहले हमें कहा जाता था डू मोर, ठीक है, अब इमरान खान कह तो रहा है नो मोर। देखिए ना, कह दिया ना नो मोर, तो क्या उनसे नो मोर कहने से हमारे नो मोर और चीज होगी? मैं नो मोर जिस तरह डिफाइन कर रहा हूं, मैं उसकी बात जरा काइंडली सुन ले। वो ये है कि जब ये हमले होंगे और अगर कोरोना को कंट्रोल न किया गया और अगर जो एक पॉलिसी चल रही है वेस्ट ने कंट्रोल कर लिया थ्रू दी फाइनेंशियल पैकेजेस ऑफ तालिबान, और फिर जो सिचुएशन होगी और जो वन बेल्ट वन रोड को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, तो उस वक्त फिर पाकिस्तान पे कुछ अटैक्स आएंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, प्लीज नोट कर लें। फिर एक और शिकायत होगी जाके फैट एक्ट में हमारे खिलाफ कि ये जी तो अभी तक टेररिज्म को जो है वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो असली पोजीशन रिफाइन होगी वो होगी अगले 3 या 4 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखें, हिकमत यार वहां मौजूद है और करजई साहब जो हैं जिन्होंने प्रेस किया हमेशा मुल्ला ब्रदर को लाओ, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जब मुल्ला उमर करजई के साथ हाथ मिला रहा होगा उस वक्त क्या जज्बात होंगे। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब हमारे रूबरू थे, बड़ी आई ओपनिंग बातें उन्होंने बताई। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।